السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ میں لنڈن واپس آ چکا ہوں، اور میں آج آپ لنڈن سے مخاطب ہوں، برمنگھم سے، یو کے سے۔ تقریباً کوئی 5-6 سال کے بعد 5-6 سال پاکستان میں رہا، 5-6 سال کے بعد میں واپس یو کے آیا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے انتخابات تھے بلدیاتی، جس میں عمران خان کی پارٹی کو جو ہے شکست ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیت گئے، اور کچھ اور باتیں تھیں۔ لوگ بڑے بڑے دعوے پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوا، فلانا ہوا، ڈھمکانا ہوا۔ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بہت ہی نیوٹرل ہو کر یہ بات کروں گا، گو کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، اور چاہے عمران خان کچھ بھی کریں، میرا ووٹ عمران خان کے لیے ہی ہے، چونکہ بہت عرصے کے بعد ایک اتنا نڈر، ایک اتنا اچھا اور محب وطن، پڑھا لکھا، سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک پرائم منسٹر ہمیں ملا، میں جس کے بارے میں جتنا بھی کہوں کا میں تعریفوں کے انبار بن جائیں گے، لیکن عمران خان کی شخصیت پوری نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی غلطی جو ہے عمران خان سے یہ ہوئی کہ عمران خان میں جو ہے وہ تکبر ہو گیا، غرور آ گیا، تکبر ہو گیا عمران خان میں۔ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کبھی کسی شہر میں جانا پسند نہیں کرا، کبھی اپنے ورکروں سے ملنا پسند نہیں کرا، اور جیسی جو گنگا بہہ رہی تھی اس کو بہنے دیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے 2-3 دفعہ عمران خان پر سخت ترین چڑھائی کی تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی نفرت تھی، اس لیے کہ ایز اے محب وطن پاکستانی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب اگست کے مہینے میں جب انڈیا نے 35A اور 70 ہٹایا تھا، اور پھر میں نے اس پہ کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، چڑھائی کر دو، اٹیک کر دو انڈیا کے اوپر۔ تو یہ کچھ سلسلہ تھا اس ٹائم، جو ایک بڑا جذباتی سلسلہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ پھر انڈیا نے وہاں سے حملہ کیا، یہ ہوا۔ پھر اور دفعہ میں آگاہ کرتا رہا۔ عمران خان کی سب سے بڑی مجھے جو ویکنس نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آنے کے بعد احتساب کروں گا، سب کو ٹھیک کروں گا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خمینی والا انقلاب آئے گا، اور 2-4 کو ادھر ٹانگیں گے، 2-4 کو ادھر ٹانگیں گے، اور معاملات صحیح ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جو ایک سرٹیفائیڈ کرمنل اور جو چور ڈاکو لٹیرے ٹائپ کے سابق وزیر اعظم تھے، ان کو عمران خان صاحب نے پاکستان سے جانے کی اجازت دی۔ ایک تو دل وہاں ٹوٹا سب سے بڑا کہ انہوں نے جانے کی۔ پھر ان کے علاوہ ان کی ایک صاحبزادی ہیں جو کہ نانی ہیں، صاحبزادی کیا ہے، نانی ہیں، اور وہ جو ہے اس وقت پورے پاکستان کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کی ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی دیکھا ایسی کی تیسی پھیر دی میرے جیو نے اور میری دنیا نے۔ تو ان کی دنیا اور ان کے جیو نے جو پھیری، تو سارا میڈیا جو ہے وہ حرام کا کھانے والا، حرام کھاؤ، وہ اس ٹائم خاموش بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں ورکر جو میڈیا میں کام کرتے تھے، ان کا استحصال کیا گیا، ان کا خون کیا گیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کبھی ان اپنے غریب ورکروں کے پاس جا کر ملاقات نہیں کی، ان سے ملے نہیں، کبھی ان کو اپنے پاس نہیں بلایا، کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ وہ جو ایک شاہی قسم کے لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد ہو گئے، چمچہ گیری لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد ہو گئے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہی میں کراچی میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کراچی میں آپ کی حکومت نہیں آئے گی، مجھ سے آپ لکھ لیں، کراچی سے آپ نہیں جیتیں گے، نہیں جیتیں گے، نہیں جیتیں گے۔ چونکہ میں خود وہاں گواہ تھا، میں نے ایک آزمانے کے لیے میں نے وہاں پہ لوگوں سے رابطہ کیا کہ بھئی مجھے ممبرشپ چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے اس کو ممبرشپ دلوا دی، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یورپ سے آیا ہے، اور یہ سارے اچھی برے جانتا ہے، یہ بھٹو کے 73 کے قانون کو بھی جانتا ہے، کوٹا سسٹم کو بھی جانتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے۔ اور وہاں پر کسی نے مجھے آگے بڑھنے کی وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر میں نے اسد عمر صاحب کو ای میل ڈالی، اسد عمر صاحب نے بھی اگنور کر دی۔
پھر میں نے واؤڈا کو ڈالی، اس کے بھی عمران خان کو ڈالی۔ اس کے علاوہ ایک اسکول کالج بن رہا ہے سندھ حکومت کی گورنمنٹ کے تحت، 20 سال ہو گئے، اس کے اوپر میں نے ایک کیمپین شروع کی، اور اس کے اوپر بھی جو ان کا پورٹل تھا اس نے ابھی میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے، 5 منٹ بعد میری اپلیکیشن انہوں نے خارج کر دی وہاں سے۔ پھر میں نے فون کیا اور وہ سلسلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن عمران خان کے کان پر جو بھی نہ رینگ رہی، چونکہ خارجہ محاذ پر جو ہے خارجہ پالیسی جو ہے ان کی بڑی زبردست ہیں، اس لیے ہم اور سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ انٹیریئر پالیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کراچی کے لوگوں سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو آ کے کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے، نوکریاں دیں گے، پانی ملے گا، بلدیاتی الیکشن میں 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہوگا، کچھ بھی نہیں گیا۔ تو یہ ہارنے کی ان کی وجہ یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر گوہر خٹک صاحب ایک ہیں، کورنگی کے آرگنائزر ہیں بڑے، ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، میں نے لوگوں سے خود سنا ہے۔ بلال کالونی میں جب میں اپنی فیکٹری جایا کرتا تھا، لیدر کی فیکٹری ٹینڈری، تو وہاں میں نے سنا کہ جو ٹینڈری والے تھے وہ مجھ سے یہ شکایت کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے عمران خان سے بڑا قریبی تعلقات ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ جو خٹک ہے گوہر خٹک، اس نے جو پانی کی لائن آتی تھی وہ ان نے بند کروا کر یہ ذاتی پانی بیچ رہا ہے، 300 روپے مہینہ فی گھر یا فی فیکٹری لے رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب ان کی پارٹی میں کرپٹ لوگ ہوں گے تو کس طریقے سے بچیں گے؟ پھر ایک ہیں عمران یوسف عمران یا کچھ نام ہے، وہ مجھے ایک صاحب کے وہاں ملے، میں نے کہا یار آپ مجھے پی ٹی آئی میں جو ہے انٹروڈیوس کروا دیں، یہ کروا دیں۔ وہ بھی صرف اس لیے نہیں لے کر گئے کہ بھئی یہ کہیں باہر سے آیا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری ایسی تیسی پھیر دے۔ جیسے نانی نے بولا تھا کہ جی میرے جیو نے اور میرے دنیا نے جیسی تیسی کر دی، ایسی تیسی کر دی، ہے نا، یہ بات ہے۔ پھر وہاں پہ وہ جو لوکل لوگ ہیں ان میں ایک غلام صاحب بھی ہیں، اور UC24 کے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے کریں آپ، لیکن کسی وہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں کہ جی اب ہمیں موقع ملا ہے، اب ہم لیڈر بنیں گے، اب ہم کاریگر بنیں گے، اب ہم دکھائیں گے لوگوں کو اپنے آڑی تو جانی دکھائیں گے۔ تو بھائی دکھائیے۔ عمران خان صاحب، آپ کی جماعت اب تقریباً ختم ہونے والی ہے، لیکن میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ووٹ تو میں آپ کو ہی دوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، پاویں تسی دھکے مار مار کے نکالو سانو، لیکن ووٹ تو میرا عمران کو ہے۔ عامر لیاقت جیسا بھی ہے، کم سے کم انٹیلیجنٹ ہے، بولنے والا ہے، زبردست آدمی ہے، وہ گو کہ اس کا تعلق MQM سے رہا، سب کچھ رہا، اس کی عادتیں بڑی بری ہیں عامر کی، وہ ہجڑوں پہ ہجڑا بن جاتا ہے، جدھر جی چاہے بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی، ایک فن ہے۔ اگر اس کو آج تک آپ نے کراچی سے کوئی بھی چیز پہ نہیں کیا، اگر آپ خالی اس کو ہی آرگنائزر بنا دیتے کراچی کا، تو آج آپ کی تحریک انصاف کراچی میں پھیل جاتی۔ کراچی کو چھوڑیں، آپ آ جائیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پر دھاندلی کے ووٹ پڑے، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی کے ووٹ پڑے، اور میرے پاس کچھ شواہد ایسے آئے ہیں کہ مرے ہوئے دادا دادی کے بھی ووٹ ڈالے گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، ڈالنے دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی کامیابی ملی۔ بھئی دیکھیں، صوبہ سرحد ہمیشہ سے، شروع سے، جب سے پاکستان بنا ہے، وہاں کے لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے یا نظریات ہیں یا ان کا ذہن ہے، وہ مذہبی جماعتوں کی طرف ہے، اور وہ کبھی بھی سیکولر جماعتوں کی طرف نہیں جاتا، بہت کم جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کمال کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے سیکولر کم مذہبی اور مذہبی کم سیکولر کو بھی ووٹ دیا، اور سیکولروں کو بھی دیا، اور خالص مذہبی لوگوں کو بھی دیا۔ مثال کے طور پہ ANP جو ہے وہ بالکل لیفٹسٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے، میں ان کو رائٹسٹ تو نہیں کہوں گا، وہ تو بے ٹوٹی کا بدنہ ہے، حلوہ کھانے والے ہیں، جدھر جی چاہے ڈیزل ہے، جدھر چاہے لڑک جاتے ہیں۔ اور رہی عمران خان، تو عمران خان کے اپنے ہی لوگوں نے ذلیل و خوار کروا دیا۔ بات یہ کہ پارٹی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اور ان کی وجہ صحیح ہے وہاں کے لوگوں کی
کہ بھائی محنت ہم کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور آپ ہمیں نہیں آزما رہے۔ خٹک کے ہم نے یہ سنا ہے کہ جی اس کے چاچا، بھتیجے، بھتیجے، پانجے سب جو ہے وہ پالیٹکس میں آ گئے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ آپ نے صوبائی الیکشن میں بھی دیکھا، ایک ضمنی الیکشن میں، کہ خٹک کی رشتہ داروں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہار ہوئی، لیکن عمران خان نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بہرحال یہ ان کا مقدر بن گیا ہے، یہ ان کی قسمت میں آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب آپ جہاں پہ بھی جائیے گا آپ ذلیل و خوار ہوئیے گا، چونکہ ذلیل و خوار ہونا آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور اب آپ سے کوئی بھی اتنی توقعات نہیں رکھے گا آپ کا ورکر، لیکن میرا ووٹ آپ کا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کہنے کہ جی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چودھری صاحب تھے، وہ باہر سے گئے گاؤں میں، کہنے یار مجھے کوئی جانتا نہیں ہے تو مجھے جا کے سمجھائیو۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی کوئی بات نہیں ہے، میں سنا دوں گا۔ کہنے چودھری صاحب آپ یہ پینٹ اتارنی پڑے گی، آپ کو جو ہے نا دھوتی پہننی پڑے گی، اگر آپ دھوتی نہیں پہنو گے تو لوگ کیسے جانیں گے آپ چودھری؟ کہنا ٹھیک ہے، کہنا دھوتی تو میرے پاس ہے نہیں، کہنا لو یہ میری دھوتی، لو آپ یہ پہن لو۔ انہوں نے جی لانچا دھوتی باندھ لی، وہ گیا جی وہ میراثی بانڈ ان کے ساتھ۔ کہنا جی یہ چودھری صاحب ہیں، انہاں دی لندن دے وچ وڈی وڈی فیکٹریاں ہیں، وڈے وڈے میل ہیں، وڈے وڈے جاگیراں ان کی ہیں، لیکن یہ جو دھوتی پہنے نا یہ میری ہے۔ تو وہ حساب میرا ہے کہ میں ساری برائیاں آپ کی کرتا رہوں گا، آپ کے بارے میں بتاتا رہوں گا، اور پھر کہوں گا کہ نہیں جی ووٹ تو میرا آپ ہی کا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ تو میرا عمران خان کا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو چاہے پاوے ایک بھی ووٹ نہ ملے۔ یعنی یہ میری ایک بے بسی کا عالم ہے عمران خان صاحب، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کتنی امیدیں وابستہ تھیں، آپ انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ، آپ یورپ میں رہ کر گئے، برطانیہ میں رہ کر گئے، آپ نے ساری دنیا، آپ جگہ جگہ تو کہتے ہیں میں ساری دنیا گھوما ہوں، آپ گھومے، آپ نے نہیں دیکھا آپ نے کس طریقے سے عوام کو ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ نے الیکشن کروایا، بہت اچھا کرا، بہت ہی زبردست۔ بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اور جس علاقے میں یا جس معاشرے میں یا جس ملک میں بلدیاتی یا نچلی سطح پر الیکشن نہیں ہوتے، وہاں کی قومیں تباہ برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اب برطانیہ میں دیکھ لیں، 5 سال بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے، ہر سال ہوتے ہیں۔ ہر سال جو ہے آٹے کا آٹا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کو پتہ لگ جاتا ہے، اور مئی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب مئی آنے والی ہے، اب بس مئی میں الیکشن ہے، پھر یہاں پہ پھر ہم بھی ووٹ دیں گے۔ تو بہرحال بات یہ کہ جی جو بھی ہے ووٹ تو آپ ہی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اتنا خوش نہ ہوئیں، چونکہ آپ انتہائی غدار قسم کے آدمی ہیں۔ اب آپ کو جو ہے حلوہ مل گیا ہے تو آپ وہ حلوہ بیٹھ کے کھائیں، اور زیادہ جو ہے پاکستان کے خلاف باتیں نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرا ووٹ آپ کا نہیں ہے، میرا ووٹ عمران خان کا ہی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ جو یہ میئر ہے، جو پشاور کی سیٹ گئی ہے، یہ بڑی بری گئی ہے، اور جو تھوڑا سا یہ کہ ان کو غرور تھا پی ٹی آئی والوں کو، اسپیشلی عمران خان کو۔ عمران خان کہتے تھے کہ جی میرا سب کچھ ہو جائے گا، لیکن میں اتنا کہہ دوں عمران خان صاحب آپ اکیلے ہیں، اور پورا جہاں، پورا پاکستان آپ کا دشمن ہے، آپ کے پیچھے لگا۔ پورے جہاں سے مراد میری یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مذہبی پارٹی ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو، آپ کو تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ آپ کو تو اپنے ورکر کے ساتھ گھل مل جانا چاہیے۔ آپ کو ہر ہفتے جو ہے کراچی کا دورہ کرنا چاہیے، آپ کو ایک ایک ڈویژن کا ہر ہفتے دورہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کو سندھ کا دورہ کرنا چاہیے۔ آپ سندھ نہیں گئے کبھی، آپ کسی علاقے میں نہیں گئے کبھی، آپ لاڑکانہ گئے، کبھی آپ نواب شاہ گئے، بدین گئے، کھاکرو، چھاکرو، ساکرو، گھارو، ٹھٹا، یہاں کبھی گئے، کبھی آپ پیپری گئے، کبھی آپ لانڈی آئیں، کبھی آپ کورنگی آئیں، کبھی ملیر آئیں، کبھی آپ ادھر اس طرف آئیں، ادھر مضافاتی بستی آئیں، اس طرف آئیں، آپ کبھی بھی نہیں آئیں۔ آپ کس طریقے سے ووٹ مانگیں گے؟ آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ تو ملنا لوگوں سے پسند نہیں کرتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں فون کرتا رہا، لیکن میرے فون اٹھانا کسی نے برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ کہیں یہ زیب صاحب آگے نہ چلے جائیں۔ ارے بھائی زیب صاحب کی جاتی جوتی، چونکہ مجھے اس الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو بس اپنے وطن سے محبت ہے۔ اور یہاں برطانیہ کیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی
پاکستانی دیار غیر میں بس رہے ہیں، ان کو صرف اپنے وطن سے محبت ہے، اور وہ اپنے وطن کے علاوہ کچھ نہیں، ورنہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ وہاں پر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ان لوگوں کے آگے کچھ نہیں ہے، اور ان کے مقروض ہیں، اور ان کے آگے ان کی روٹیوں پہ پلتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کے یہاں آ کے مہمان بنتے ہیں، اور جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیں گے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اسمبلیوں میں نہیں آنے دیں گے۔ ابے بھائی، ہم بھی تو وہی پاکستانی، کیا ہو گیا اگر ہم نے پاکستان یہاں پر ایک اور نیشنلٹی لے لی، ایک اور پاسپورٹ لے لیا، تو کیا ہم پاکستان، ہماری محبت ختم ہو گئی پاکستان سے؟ کیا ہم پاکستان میں اپنی زمینیں نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ بہن بھائی یا ہمارے آباء و اجداد کی قبریں نہیں ہیں؟ تو بہرحال عمران خان صاحب، آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے، اٹھ جائیے، یہ جو آپ کے ساتھ خوش آمدی ٹولہ ہے اس کو نکال کے باہر پھینکیے، اور نکلیے اپنی اس بے رنگینی دنیا سے۔ آپ جب سے آپ نے شادی کی ہے، آپ اپنی لگائی کے ایک دن تو چھوڑتے نہیں ہیں، اپنی لگائی کے بعد فوراً شام کو آپ بھاگ کے آ جاتے ہیں اسلام آباد۔ ابے بھائی، اپنی لگائی کو بھی لے کے جاؤ، آپ جائیں تو صحیح، کراچی کا دورہ کریں، حیدرآباد کا کریں، سکھر کا کریں، نواب شاہ کا کریں، میرپور کا کریں، جہاں آپ کو ووٹ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا تو دورہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں دیتے وہاں آپ بیٹھے رہتے ہیں اسلام آباد میں جم کے ہیں۔ اور رہا اسد عمر صاحب، مجھے بہت دل برداشتہ ہوا اسد عمر صاحب آپ سے، آپ نے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے میرا ای میل ضرور پڑھا، ووڈا صاحب آپ نے بھی پڑھا، زیدی صاحب آپ نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا، لیکن آپ نے کسی نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے